أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کے سامنے جو دعوت کی دروس سنائے جا رہے ہیں، پہلے میں پیس پروپیگیشن سینٹر کی جو ادارے کی طرف سے یہ ریکارڈنگ ہو رہے ہیں، ان کو میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری دعوتی کام میں آج سے 10 سال پہلے سے حیدرآباد کی رفقا مجھے ساتھ دیا، اس لیے ہم ان رفقا کا بھی اس وقت یاد کرتا ہوں، ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس دعوت کی پروگرام کے بارے میں آپ کو چند نکات سنانے کے لیے ابھی شروع کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دعوت ایک متواتر چیز ہے، یعنی ہر مسلمان کو یہ بات معلوم ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی مبعوث کیا، اور ان انبیاء علیہ السلام وہ اپنے زمانے کی مشرکین کو دعوت دیا، اور اس کے بعد وہ مشرکین انبیاء علیہ السلام کا مخالفت کیا اور ان کے خلاف مختلف ظلم کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، قتل کیا گیا. یہ سارے باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہے. یہ ہے دعوت کے بارے میں، یہ نئی بات نہیں ہے. سارے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں یہ بات ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت مسلمہ کو یہ فرض کیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے زمین میں بسنے والے عوام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طرف سے نبیوں کو مبعوث کیا گیا ہر زمانے میں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی اہتمام بھی کیا ہے. اور اس کے بعد آخر نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد آئندہ نبیوں کا سلسلہ بند ہے، نبیوں کا سلسلہ بند ہے. تو یہ زمانے کے لوگوں کو اللہ کی تعارف کرانے کا اور ان لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کا اور ان لوگوں کو دین کی تعلیمات پہنچانے کا اور ان کو اللہ کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین اس امت کے اوپر رکھا ہے. یہ ہے اصل بات. تو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یعنی آپ لوگ ایک بہترین امت ہے. اس کا معنی کیا ہے؟
آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سینکڑوں امت وجود میں آیا. وہ سارے امتوں میں اس امت یعنی امت محمدیہ سب سے بہتر ہے. یہ اس کا معنی ہے. اور کیوں اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین امت بنایا, خیر امت بنایا؟ آیت کی دوسرے حصے میں بتایا ہے اخرجت للناس, آپ لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے, لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. یعنی سارے ہندوستان میں 112 کروڑ آبادی ہے. اس میں خیر امت بولنے سے 22 کروڑ علیحدہ ہو گیا. وہ خیر امت کی لقب میں آ گیا. باقی رہا 90 کروڑ. ادھر ناس کی لفظ کی معنی وہ ہے کہ وہ 90 کروڑ آبادی کے لیے اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو یہ ہے. تو یہ 90 کروڑ کو یہ امت مسلمہ کیا کرنا ہے؟ وہ آیت کی باقی حصے میں وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیش کیا ہے. کیا کرنا ہے؟ وہ لوگ یہ کرنا ہے تأمرون بالمعروف, یعنی نیکی کی حکم دینا. نیکی بولنے سے قرآن و حدیث میں 100 نیکیاں رہتے ہیں, لیکن مشرکین کے لیے نیکی کی حکم دینا بولا تو پہلے نیکی کون سا ہے؟ پہلے نیکی یہ ہے کہ یعنی یہ اللہ واحد کی تعارف کرانا اور اس اللہ واحد کی طرف, اللہ واحد کی عبادت کی طرف ان کو بلانا. یہ ہے پہلے نیکی, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کرانا اور اللہ کی طرف بلانا. مشرکین کے لیے سب سے پہلے نیکی یہ ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, برائی سے روکنا. برائی کا معنی کیا ہے؟ قرآن حدیث میں 100 برائی کے نام گنے ہیں, لیکن ایک مشرک کے سامنے پہلے کون سے برائی سے ان کو روکنا ہے یہ بات واضح ہے. یعنی وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں یہ سب سے بڑا برائی ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشرک لظلم عظیم, یعنی سب سے عظیم برائی وہ شرک ہے. تو وہ مشرکین کو وہ شرک سے روکنا پہلے نمبر میں آتا. تو یہ ہے ہماری کیفیت, نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے رکنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی مکے میں آپ نظر ڈالے گا, یہ بات آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا. کیا معلوم ہوگا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زمانے میں کئی سینکڑوں برائی تھا. یعنی آپ کو معلوم ہے وہ لوگ جو ہے یعنی وہ زمانے میں ظلم کرتا تھا, یعنی چوری کرتا تھا, جھوٹ بولتا تھا, لوگوں کو قتل کرتا تھا, بچوں کو زندہ دفن کرتا تھا, اور دھارو پیتا تھا, جوار کھیلتا تھا, زنا کرتا تھا. ایسی سینکڑوں برائی ان کے ساتھ تھا. لیکن اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کو پہلے کون سے برائی سے رکنے کے لیے حکم دیا ہے؟ وہ ہے شرک. یعنی خانہ کعبہ میں وہ زمانے میں 365 بت تھے. یہ بت کو وہ لوگ پوجا کرتے تھے, اور اس کے باہر بھی کئی بت ہیں. یہ سارے سے ان لوگ کا دل کو پاک کرنا, صاف کرنا, اس سے ان لوگ کو روکنا, یہ کام ہے پہلے. باقی سب برائی ہیں, لیکن وہ برائی میں
شرک میں بنیادی فرق ہے. کیا بنیادی فرق ہے؟ سارے برائی انسانوں کے درمیان گمرے، لیکن شرک جو ہے رب کائنات کے خلاف ہو رہے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نبی کو بھیجا جائے گا تو پہلے وہ نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی حکم دے گا ان لوگوں کو شرک سے روکنا. تو یہ ہے، یعنی شرک اتنے بڑے ظلم ہے، انسان جو ظلم کر سکتے اس میں سب سے بلند جو گناہ ہے وہ شرک ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانے میں بھی شرک سے رکنے کے لیے حکم دیا گیا. تو ابھی ہمارے ہندوستان میں 33 کروڑ بدھ ہے. 33 کروڑ. یہ 33 کروڑ جو ہے 100 سال پہلے ہمارے تمل ناڈو کی ای وی پیریار رامسوامی نائکر نے کہا ہے 33 کروڑ. ابھی اس کے بعد 100 سال کے اندر یہ بدھوں کی تعداد اربوں تک پہنچا ہے، کیونکہ وہ پہلے زمانے میں ایک انسان بیٹھ کی 6 مہینہ محنت کرنے کے بعد ایک بت تیار ہوتے ہیں. لیکن آج کی نیو ٹیکنالوجی میں فائبر میں جو سیکنڈ میں 100 نکلتے ہیں مشین میں، اور اس کو گولڈ کلر میں، سلور کلر میں، مختلف کلر میں رنگ دلائے جاتے ہیں. تو ایک دن میں ہی کروڑوں بدھ یہاں ہندوستان میں تیار ہوتے ہیں. وہ زمانہ ہمارا ہے، یعنی یہاں 33 کروڑ نہیں ہے، کئی ارب کروڑ بدھ ہندوستان میں موجود ہے. ان مشرکوں کو بھی ہم لوگ پہلے یہ بت پرستی سے، شرک سے رکنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ بات ہمارے سامنے آنا چاہیے. یہ ہے اس کی حالت. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آپ لوگ اللہ پر ایمان بھی لانا. اس میں کچھ علماء کی، کچھ مفسرین کی کہنا یہ ہے، یعنی متوجہ جو کیا ہے اصل میں امت مسلمہ کو. امت مسلمہ کو پھر تؤمنون باللہ کیوں کہے گا؟ اس سے یہ مراد ہے یہ دعوتی کام کرنے کے لیے، یعنی مشرکین کو دعوت پہنچانے کے لیے ان کی اندر پختہ ایمان ہونا، یعنی گہرا ایمان ہونا، مضبوط ایمان ہونا، اس لیے اس کو دہرایا ہے. یعنی ادھر مومنوں کو، مسلمانوں کو بلا کے امت مسلمہ کو خطاب کر کے بولتے وقت آخر میں تؤمنون باللہ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بتایا ہے، اس آیت میں اس امت خیر امت ہونے کا 3 شرطیں بتایا ہے. پہلے شرط تأمرون بالمعروف، دوسرے شرط وتنہون عن المنکر، تیسرے شرط تؤمنون باللہ. یہ 3 شرط کو پورا کرنے والا جو قوم ہے، وہ امت ہے، وہ خیر امت ہوگا. اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ خیر امت ہرگز نہیں ہوگا. کیا ہم لوگ سوچیے اپنی حالت کیسے ہے؟ ہم لوگ یہ تینوں کام کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے اور اپنے عبادت کر رہے، تأمرون بالمعروف بھی نہیں کر رہے ہیں اور تنہون عن المنکر بھی نہیں کر رہے. تو یہ امت خیر امت ہونے کا گنجائش ہے؟ ہرگز نہیں ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں دیکھو، کس کو بھی اس خیر امت میں شامل ہونا ہے وہ مذکورہ آیت کی 3 شرائط کو پورا کرنا ہے. تو یہ مذکورہ آیت کی 3 شرائط کو پورا کرے گا وہ خیر امت میں شامل ہوگا. تو ہم لوگ سوچئے، ہم لوگ اس خیر امت میں شامل ہونا ہے یا آج کی حالت میں رہنا ہے؟ تب ہمارے ضمیر یہ کہے گا ہم کو خیر امت بننا ہے. آپ لوگ سے میں سوال کرے گا، آپ لوگ امت کو اس حالت میں چھوڑنا چاہتے ہیں یا اس کو خیر امت کے انداز میں تبدیلی کرنا چاہے گا؟
تو آپ کے جواب ایک ہی ہوگا، اس امت کو خیر امت کی حالت میں بدلنا ہے، اس امت کو اس کی عزت کی حالت میں بدلنا ہے. یہ ہے ہماری ڈیوٹی. یعنی ہم اس کام کرے گا اس امت خیر امت بنے گا، نہیں تو رفتہ رفتہ اس امت اس سرزمین سے جو ہے ختم ہوتے جائے گا. یہ ہم سمجھنے کی بات ہے. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کو سمجھانا اور ان کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ دونوں کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ بالکل ہمارے لیے فرض ہے، اس میں ہم کو کوئی یہ نہیں ہے. دعوت اللہ فرض ہے یا نہیں، اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے. یعنی دعوت دین جو ہے سارے امت کا فرض ہے. تو اختلاف کس پوائنٹ پر ہے؟ یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے. تو اس کے بارے میں تفصیلی نشست بعد میں آئے گا، لیکن اس میں اشارتاً میں اتنا بتاؤں گا، علماء کرام نے خاص طور پر ابن عباس نے بتایا ہے جو مسلمان ممالک میں رہنے والے افراد کو ان کے لیے یہ فرض کفایہ ہے، لیکن غیر مسلمان ممالک میں رہنے والے ہر مسلمان کو دعوت فرض عین ہے. تو ہم ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے دعوت فرض عین ہے. ابھی آپ کے سامنے سوال یہ ہے، اس فرض کو ہم لوگ کیسے کریں گے؟ کسی سے بھی سوال کرے گا تم دعوتی کام کس طرح کرے گا، ان کی جواب یہ ہوگا یعنی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کرے گا. قرآن و سنت کی روشنی میں کرے گا بولنے سے کیا معنی ہے؟ سب کو معلوم ہے، اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق کرے گا. اس میں ہم کو معلوم یہ ہونا ہے آج ہم لوگ کیسے کر رہے ہیں. ہم لوگ جو ہے اپنے اپنے مرضی سے کر رہے ہیں. اللہ رسول کا تعلیمات یہ ہے کیا وہ ہے کیا یہ نہیں دیکھتے. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگ کرے گا، سارے کام 19-20 رہے گا، ایک دوسرے سے یعنی بالکل برعکس نہیں رہ سکتا. ایک یعنی کنویں سے پانی لے گا تو وہ 10 آدمی لے گا، 10 آدمی کو بھی ایک ہی رنگ پانی ملے گا، 2 رنگ ہرگز نہیں مل سکتا. تو ہم سب مل کر قرآن و سنت سے کام کرنے کے لیے کوشش کرے گا، وہ ایک ہی حالت میں بن سکتا ہے، 2-3 کلر نہیں بنے گا. یہ ہے تو ہم اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کرنا ہمارے لیے فرض ہے. کیونکہ ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ نماز قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھا اس طرح نماز پڑھتے ہیں. روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ روزہ بھی ویسے ہی رکھتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا اسی طرح روزہ رکھے گا. اسی طرح دعوتی کام ہم لوگ کرے گا تو کس طرح کرنا ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام کیا اسی طرح کرنا ہے. اس کو سمجھ کر کرنے سے ہم کو ہمارا کام کامیاب ہوگا. کچھ لوگ 50 سال یعنی غیر مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن جب شروع کیا اسی حالت میں ہے، ابھی بھی کچھ بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا. وجہ کیا ہے؟ وہ کام قرآن و سنت کی مطابق نہ ہونے کی وجہ سے، دونوں سے برابر رہنے سے کام آگے بڑھے گا، اس کا نتیجہ بھی اسی طرح آئے گا. یہ بات ہمارے سمجھنے آنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یہ کام کو کامیاب کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہونا چاہیے، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا، اس کو کامیاب کرے گا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کامیاب ہرگز نہیں کرے گا۔ یہ بات بھی ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ تو ہم دعوتی کام کیسا کرے گا کر کو سوال آیا، تو ہمارے جواب ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی کرے گا، اس سے کچھ اضافہ بھی نہیں کرے گا، اس سے کچھ کم بھی نہیں کرے گا، اپنے مرضی سے بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہماری اس میں بالکل واضح بات ہے، تو یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ابھی سوال ہے کہ یعنی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیسا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کس طرح دعوت دیا ویسا دے گا نا، تو اس کے لیے قرآن پاک میں کیا دلیل ہے، انبیاء علیہ السلام کس طرح دعوت دیا، یہ ہم سمجھنا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمایا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ امین میں سے ایک شخص کو نبی بنایا، یعنی اس کا مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے کام کیا ہے؟ یعنی مشرکین کو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ رب العالمین کا آیات پڑھ کو سنائے گا، یہ ہے ان کی پہلے کام۔ یعنی مشرکین کو کیا سنانا ہے؟ واضح ہے، قرآن کی دلیل واضح ہے، آیات پڑھ کو سنانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کیا ہے۔ اس کے لیے بڑے مشہور واقعہ آپ کا سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک دن مکے کے مشرکین بڑے قائدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ لیا، یعنی آج ہمارے ملاقات ہوگا اور کسی بھی آدمی اس دن ملاقات کے لیے نہیں آئے گا، صرف ہم لوگ ہی آئے گا۔ یہ سب کنڈیشن لگا کہ مکے کے مشرکین قائدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس تشریف لایا۔ تو اس کے بعد ان میں سے اسپوکس مین تھا، یعنی متکلم عتبہ رہا۔ تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا۔ کیا بات کیا؟ یعنی یا محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہاں کی بادشاہ بننا ہے تو ہم لوگ سب مل کر آپ کو بادشاہ بنا سکتے ہیں، اس میں ہم لوگ متفق ہیں، یا آپ کو یہاں کی سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو ہم لوگ سب مل کر آپ کو ہمارے سارے مال آپ کے پیر میں آ کے ڈال دیتا ہوں، آپ یہاں کی سب سے بڑے مالدار بنے گا۔ مشرکین کے خیالات کے مطابق وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ کا خواہش کیا ہے؟ سب سے بڑا بننا، سب سے بڑا مالدار بننا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں، آپ کو مکے کی سب سے خوبصورت لڑکیوں سے شادی کرنا ہے، جتنے خوبصورت لڑکیاں ہیں سارے کی سارا آپ کو شادی کرا کے دیتا ہوں۔ یعنی ایک مشرک کی تصور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا، یعنی پورے مکے کی حکومت آپ کو ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ نہیں سوچا پورے حکومت ملے گا تو پورے مکے کو میں مسلمان بناؤں گا، ایسا نہیں سوچا۔ تو آفر ملا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوت لوگوں کو پہنچانے کی ضرورت تھا۔ تو آپ کو مقدم کیا ہے؟ آپ کو مقدم حکومت نہیں ہے، مال نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں، یہ آپ نے ثابت کیا اس سوالوں سے۔ اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، ہم لوگ فورن سے ڈاکٹروں کو منگا کے یا تو فورن میں لے جا کے آپ کا علاج کرے گا۔ یعنی سارے طرح سے ان کی جو سمجھ میں آیا سارے باتیں بتائیں، بس شرط کیا ہے؟ آپ اپنے دعوت کو چھوڑنا،
اور کوئی شرط نہیں ہے اور کچھ نہیں کرنا, سارے چیز کے لیے اجازت ہے, صرف دعوت نہیں کرنا. یہ ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منظور نہیں کیا. یہ ہے یعنی ان لوگ کی سارے آفر کو اللہ سبحانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لات مار دیا. تو یہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حامیم سجدہ کی پہلے سے آیت پڑھ کو مشرکین کو سنایا. 13 نمبر آیت پر پہنچ گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةَ عَادٍ وَثَمُودَ. یعنی اگر آپ لوگ لوٹ جائے گا عاد و سمود کی جیسے جو عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا. تو یہ سن کر ایک روایت میں آیا ہے اتبا پسینہ پسینہ ہو گیا. تو اور بھی روایتیں ہیں اس پر, لیکن یہ قرآنی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین قائدوں کو پڑھ کو سنایا. اس میں ہم کو یہ دلیل ملتا ہے قائدوں کو پڑھ کو سنانے کے لیے حامیم سجدے کی آیت بالکل مناسب ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو قرآن کی آیت پڑھ کو سنایا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیا یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیت پڑھ کو سناتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی ادھر دکھا رہے ہیں, سنت سے بھی یہ ثابت ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو قرآن کی آیت پڑھ کو سنایا. اتنا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا. مدینہ بھیجنے کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیا کیا, انہوں نے مدینے کے لوگوں کو قرآن پڑھ کو سنایا. جہاں جہاں گھر جا کے پڑھ کو سنایا, جہاں وہ لوگ بازار میں جمع ہوتے ہیں وہاں جا کے پڑھ کو سنایا, جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں سارے جگہ جا کے پڑھ کو سنایا. پہلے سال میں ہی 90 افراد مدینے سے اسلام قبول کیا. یعنی اس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم کیا ہے, آیت پڑھ کو سنانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, آیت پڑھ کو سنانا. اور صحابہ کیا سمجھا دعوت بولنے سے, آیت پڑھ کو سنانا. یہ تینوں کا دلیل آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کو ہم لوگ بھی اسی انداز میں کرتے رہتے ہیں. تو آپ لوگ سوال کرے گا وہ 1000 پہلے عرب کی ایسی ان پڑھ قوم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کو اس طرح انجام دیا ہے. آج کی نئے سائنس اور ٹیکنالوجی کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانے میں یہ کیسا چلے گا, یہ سوال آپ کرے گا. اس کا جواب دیتے ہوئے ہم آگے بڑھے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ 2004 میں بنگلور میں جو ہے ایک پیس ایکزیبیشن قائم کیا گیا. وہ پیس ایکزیبیشن میں ہمارے ٹرینڈ نوجوان وہاں کی لوگوں کو دعوت دیے. 50 لوگ اس میں اسلام قبول کیا. وہ کیسے لوگ تھے, یعنی انگلش اسپیچ سننے کے لیے آئے ہوئے گریجویٹ لوگ تھے, انگلش اچھے سمجھنے والے لوگ تھے. وہ لوگ آیا, وہ بھی بنگلور کو میں کیوں ذکر کیا, آج ہندوستان کی نہیں بلکہ دنیا کی آئی ٹی کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مرکز سے بنگلور, ایسی مرکز میں جو پیس ایکزیبیشن لگایا وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی میں کرنے والے ہی لوگ بھی آیا. ان لوگوں کو ہم نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کو سنایا تو ان میں سے مشرکین اسلام قبول کیا. کیا آج کے زمانے میں قرآن کی اثر نہیں ہے کیا؟ قرآن ایک معجزہ ہے, وہ معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. قیامت تک قرآن کی معجزہ لوگوں کی دل میں اثر ڈالے گا. یہ مسلمان سمجھنا ہے. تو یہ ہم نے بتایا. اسی طرح 2004 میں ہی مدراس میں ایک پیس ایکزیبیشن چلایا گیا. وہ پیس ایکزیبیشن میں جو ہے یعنی 252 لوگ اسلام قبول کیا.
وہ بھی انگریزی سپیچ سننے کے لیے جو آئے لوگ ہیں، وہ لوگوں کا سپیچ سننے کے لیے آنے والے لوگ ان پڑھ نہیں ہوتے، گریجویٹس ہوتے ہیں، انگلش میں عبور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں میں سے 252 لوگ مدراس میں اسلام قبول کیا. یعنی پڑھے لکھے لے اس زمانے کے لیے بھی اللہ رب العالمین جو بتایا ہوا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہوا طریقہ ہی مفید بنے گا کر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ. اس طریقے پر ہم عمل کرنے سے انشاءاللہ اس کا صحیح نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. تو دوسرے انداز میں ہم لوگ کام کرے گا وہ ہمارا فرض پورا ہوگا نہیں، کیونکہ ہمارا فرض پورا ہونا ہے تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہونا ہے، اور جبھی وہ فرض پورا ہوگا. دوسرے انداز میں بھی لوگ اسلام قبول کر سکتے ہیں. وہ کیسے ہیں کہ دل کے اندر اسلام کی تڑپ رکھنے والے آدمی مسلمانوں کی کچھ بیان سن لیا، یا مسلمانوں کی کچھ اچھے اخلاق دیکھ لیا، اور مسلمانوں کی کچھ اچھی عادات دیکھ لیا، یا تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہ کر ان کی گفتگو میں ان کی نرمی اور محبت ان کی دل میں اثر ڈال کر وہ اسلام قبول کر سکتے ہیں. لیکن ایک انجانے ہوئے انسان کو آپ اسلام پیش کر کے ان کو سمجھانے کے لیے وہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہی ہمارے لیے فٹ ہے کر کو ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہ بات ہے. اور اس کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے اس کے لیے 2 انتظام کیا گیا ہے. ایک جو ہے عام مسلمانوں کے لیے 10 دن کا کیمپ. 10 دن میں ان کو ہم لوگ 3 چیز پڑھاتے ہیں. پہلے چیز ہے قرآن و حدیث میں دعوت کی تعلق کچھ نکات ہے، یعنی کچھ علم ہے، کچھ معلومات ہے، یہ ہم ان کو سناتے ہیں 10 دن میں. نمبر 1 یعنی پہلے علم کی ضرورت ہے. ہر عمل کے لیے اسلام میں علم شرط ہے، دعوت کے لیے بھی وہ شرط ہے. یعنی پہلے چیز ان کو کچھ علم سکھائے گا 10 دن کی کیمپ میں. نمبر 2 اس کا تزکیہ کرے گا. اس کا تزکیہ کرے گا. تزکیہ کرے گا کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ بہت سے عام مسلمان کو تزکیہ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس کی وضاحت کرنا پڑتا ہے. تزکیہ بولا تو ایک انسان، ایک مسلمان کو اپنے رب سے قریب کرنا ہے. اپنے رب سے قریب کرنے کے لیے جو انتظام ہے اس کو تزکیہ کہا جاتے ہیں. تو ہم اپنے پاس ایک آدمی ملے گا، اس کو ہم اللہ رب العالمین سے قریب کرے گا. کیا سامعین کرام آپ سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ لوگ اللہ سے قریب ہونا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا. یہی ہم بھی سمجھتے ہیں. ہر مسلمان اللہ سے قریب ہونا پسند کرے گا. ابھی ہم لوگ شیطان سے قریب ہیں. ابھی ہمارا حالت کیا ہے؟ ہم لوگ زیادہ تر شیطان سے قریب ہیں. شیطان سے قریب ہونے سے ہمارے اعمال میں نیکی سے زیادہ شیطانی حرکت پیدا ہوتے رہتے ہیں. اس سے ہم لوگ کو بچنا ہے تو ہم اللہ سے قریب ہونا ہے. اللہ رب العالمین انسان کو پیدائش میں ہی یہ دونوں دیے ہیں، یعنی نیکی کی فطرت بھی دیا ہے اور برائی کی فطرت بھی دیا ہے. کچھ لوگ اللہ سے قریب ہو کر نیکی کی فطرت کو باقی رکھتا ہے، اس کی ذریعہ وہ اللہ کی محبوب بندہ بنتے ہیں. کچھ لوگ نیکی سے دور ہو کر برائی کی فطرت کو آگے بڑھا کر اس کو ابار کر وہ شیطان سے قریب ہوتا ہے، وہ شیطان کی محبوب بندہ بنتے ہیں. یہ 2 طرح مسلمان کی حالت ہے. تو دعوتی کام کرنے والے کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کی محبوب بندہ بننا ہے. تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جو دعوتی کام کیا ہے سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے.
انبیاء علیہ السلام کا کام کرنا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو جو خصوصیات کو اپنانا ہمارے لیے فرض ہے. اس میں سب سے نمبر 1 کیا ہے؟ سب سے نمبر 1 ہم اللہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے تزکیہ کرنا ہے. یعنی معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ آپ 10 دن میں حاصل کرے گا، لیکن اپنے آپ کو تزکیہ کرنا بولا تو وہ ذرا ہمارے لیے جو ہے ذرا پریشانی کی بات ہے. ایک آدمی کو آپ بولو فلان کو ٹھیک کرنا ہے، سب آئے گا آپ کے ساتھ، سب ساتھ دے گا، لیکن کسی کو آپ بولو ہم دونوں ٹھیک ہونا ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگا. یہ انسانی فطرت ہے. ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی میں بھی ٹھیک ہونا ہے، کس کے لیے؟ دعوت کے لیے. اس لیے جو ہے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہونا. تو اس کے لیے ہم نے مختصر پروگرام دیتے ہیں، بڑے پروگرام نہیں دیتے، جس کو کرنے نہیں ہوتا ایسا پروگرام نہیں دیتے، بڑے مختصر پروگرام دیتے. وہ پروگرام کو آپ اپنائے گا، آپ کو آسانی سے رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے. کیا ہے وہ؟ پہلے نمبر 1 تہجد کی نماز. وہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے سے ہم لوگ تکلیف میں ہیں. ابھی حضرت کیا بولتے ہیں؟ 6 وقت نماز پڑھنے کے لیے. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں سوچنا. 5 وقت کی نماز سے اس کو جوڑ سکتے ہیں. تہجد کی نماز سے، فجر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت تہجد کی نماز، 1 رکعت وتر آپ پڑھے گا، آپ اللہ سے قریب ہو جائے گا. اللہ سے قریب ہونے کے لیے زیادہ تکلیف نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا، فجر کے لیے اٹھنا ہے ہم کو، تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے گا، تہجد کی نماز بھی ہو جائے گا، تو اللہ سے قریب ہو جائے گا، اللہ کی محبوب بندہ بنے گا. یہ ہے. تو یہ آسان ہے. تہجد کو اٹھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ تہجد کو اٹھنے کے لیے یہ کرنا ہے، ہم ابھی کتنے بجے سوتے ہیں اس سے ذرا پہلے سونا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی بعد سونا. چلو عشاء کی بعد تھوڑا لیٹ 9 بجے 10 بجے بھی سوئے گا آدمی، آسانی کے ساتھ 4 بجے اٹھ سکتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگا. 4 بجے اٹھ جانا، کیونکہ ان کو جو ہے 6 گھنٹہ جو نیند برابر مل جاتے ہیں. ایک صحت مند آدمی کو رات کی 6 گھنٹہ نیند ملے گا، وہ صحت مند رہے گا. اگر وہ ایسا نہیں سوئے گا اس کو صحت کم ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا. اس لیے جو ہے ہم اپنے نیند کو دائی لوگ خاص طور پر 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک سو جانا، آرام سے سو جانا. اس کے بعد اٹھے گا، آپ کو تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، فجر بھی پڑھ سکتا ہے آسانی سے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں میں سے دعوتی کام کے لیے جو آگے بڑھتے ہیں، جو اللہ سے قریب ہونا پسند کرتے ہیں، وہ لوگ آج سے تہجد کی کوشش شروع کروں گا انشاءاللہ. یہی ہم آپ سے چاہتے ہیں. تو نمبر 1 تہجد کی نماز، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، قرآن سمجھ کو پڑھنا، یہ نمبر 2 ہے. اپنے دل کو ٹھیک کرنے والے، اپنے دل کو صاف کرنے والے، اپنے دل کو مضبوط کرنے والے، قرآن سے بڑھ کو کوئی چیز اس سرزمین میں نہیں ہے. یہ ہم سمجھنا ہے. ہم کو بہت مضبوط کرے گا قرآن، لیکن اس کے لیے کیسا تلاوت کرنا؟ تلاوت کرنے کے لیے اس کے لیے آیت پڑھنا عربی میں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پڑھنا، پھر اس پر 1 منٹ غور کرنا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کیا مطالبہ کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس میں کیا فرماتا ہے، اس کو سوچنا. ہم ایسے سوچ سمجھ کر پڑھنا. میں یہ نہیں کہوں گا آپ ایک دن 1 صفحہ قرآن پڑھنا کر کو، ہرگز نہیں کہوں گا. آپ 3 یا 4 آیت پڑھیے کافی ہے، لیکن وہ اس طرح سمجھ کو پڑھے گا. قرآن آپ کو اپنے رب سے قریب کرے گا. جو آپ کے رب سے قریب ہونے کے لیے آپ کے لیے دوسرے چیز اپنے قرآن ہے. اس میں بھی دائی لوگوں کے لیے ہم نے خاص طور پر یہ کہتا ہوں،
وہ مکی صورت پڑھنا ہے. قرآن میں 88 صورت مکی ہے, اس میں دیکھی مکی صورت کا مطالعہ کرنا ہے تو ان کی دل کو اچھی طرح علم حاصل ہوگا. وہ مسلسل پڑھنے والے کی دل میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مکے میں جا کے بیٹھ گیا جیسا ایک تصور آئے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرک سے کیا کہا اور مشرک کیا جواب دیا, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا جواب دیا, یہ سارے باتیں اس آدمی کو معلوم ہو جائے گا. یہ ہے دعوت کے لیے ہمارے لیے ضروری ایک چیز, یعنی علم بھی آ جائے گا, اللہ کی قربت بھی آ جائے گا. یہ دونوں اس سے ہو جاتا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر و اذکار کرنا. پہلے چیز تہجد, دوسرے چیز قرآن کی تلاوت, تیسرے چیز ذکر و اذکار کرنا. ذکر و اذکار کرنا وہ سنت میں بہت مضبوط سنت ہے. ابھی ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ذکر و اذکار کرنے کے لیے ساری ذمہ داری ہم لوگ بریلیوں کو دے دیا ہے. نہیں, ہرگز نہیں دیا. ہمارا غلط فہمی ہے, شیطان ہم کو غلط فہمی لگا, وہ کام ان لوگ کا نہیں, ان لوگ کا نہیں, ہمارا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا. کئی سو ذکر و اذکار کی کتاب آج کل بک اسٹال میں 10 روپے میں ملتا ہے, دعا اور اذکار کی کتاب ملتے ہیں. اس میں سے آپ کو پسند والا ذکر آپ کر لو. تو ذکر کرنے سے آپ کو اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. ذکر کی 80 فوائد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں ذکر کیا ہے. تو اس میں سے 3 فائدہ میں آپ کو ابھی پیش کروں گا. پہلے فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے والے سے شیطان دور ہو جائے گا. یعنی ہمارے سب سے بڑے دشمن زمین میں کون ہے؟ RSS والا نہیں ہے, BJP والا نہیں ہے, VHP والا نہیں ہے. قرآن عقید کیسے کہتے ہیں, وہ شیطان ہے. وہ شیطان کو دور کرنے کے لیے ذکر اس کا نمبر 1. اور دوسرے چیز کیا ہے؟ دوسرے نمبر 2 ہمارے دل سے نفاق ختم ہو جائے گا. یعنی ایک مومن کے لیے 2 خطرہ چیز ابھی پیش کیا, ایک شیطان کی خطرہ, دوسرا نفاق کی خطرہ. دل سے نفاق ختم ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. تو نفاق ختم ہو جائے گا, وہ آدمی ہرگز جہنم نہیں جائے گا. اگر جس کا دل میں نفاق رہے گا وہ جہنم جانا پڑے گا. جہنم میں بھی فرسٹ کلاس ان کو ملے گا. ایسی حالت ہے. اس لیے جو ہے ہم ذکر کو مضبوطی سے بندوبست ذکر کر کو اپنے اندر سے نفاق کو پورا ختم کرنا ہے. یہ دائی کے لیے ضروری چیز ہے. تیسرا چیز کیا ہے؟ تیسرا چیز یہ ہے ذکر کرنے والوں کو 2 بتایا. ایک جو ہے شیطان دور ہو جائے گا, دوسرا نفاق ختم ہو جائے گا, تیسرا ان کی دل کو سکون ملے گا. ان کی دل کو سکون ملے گا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان کرنے والا, سکون دینے والا ذکر ہے. ذکر سے دل کو اطمینان ملتا, سکون ملتا. آپ لوگوں کو سکون چاہیے, سکون کی زندگی گزرنا چاہیے تو ذکر کرنا کافی ہے. تو یہ ہے آج کل مسلمان چاہتے ہیں پریشانی کی زندگی چاہتے ہیں. تو پریشانی کی زندگی گزرنا ہے تو ذکر نہیں کرنا چاہیے. جس کو سکون کی زندگی گزرنا ہے وہ ذکر کرنا ہے. دعات کے لیے, دعوتی کام کرنے والے کے لیے لازم ہے وہ ذکر کرنا ہے. ان کو سکون چاہیے, سکون ملنے کے لیے یہ ہے.
यानी 3 चीज भी बताया, एक शैतान दूर हो जाएगा, दूसरा निफाक खत्म हो जाएगा, तीसरा दिल को सुकून मिलेगा। यानी दिल का सुकून के लिए दुनिया में दूसरा कोई चीज नहीं है। बाजार में हर चीज मिलेगा पैसा दिया तो, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। दिल का सुकून बाजार में नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिलेगा। उसके लिए अल्लाह की जिक्र ही करना। तो जिक्र करना है तो हमारे पास टाइम का है, हम बहुत बड़ी बिजी आदमी है। जिक्र करने के लिए कोई टाइम की जरूरत नहीं है। अभी जो मौजूदा टाइम में ही आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन आप उससे बेदार रहना, चौकन्ना रहना, बस उतना काफी है। कैसे? हम घर से निकलेगा, गाड़ी जो है बाहर खड़े हैं वहां तक जाएगा, आपको 10 जिक्र कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट करेगा, निकलेगा, गाड़ी में जाते वक्त गाड़ी पहुंचते तक आप जिक्र कर सकते हैं। जो बस में जाने वाला बस में बैठ के पहुंचते तक जिक्र कर सकते हैं। पैदल चलने वाला, बाइक में जाने वाला, साइकिल में जाने वाला, सब जिक्र कर सकते हैं। उसके लिए कोई खास टाइम की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते वक्त, गाड़ी चलते वक्त बिल्डिंगां देखते रहते हैं और कोई दरख्त देखते रहते हैं, कोई लोगों को देखते रहते हैं। क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं। हम जिक्र करेगा हमेशा, हमारी खाली वक्त में जिक्र करेगा, हम पूरे अल्लाह की इबादत में रहेगा पूरे दिन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको किसके लिए फायदा क्या है? पूरे अल्लाह की इबादत करने के लिए। यानी पूरे अल्लाह की इबादत में 24 घंटे मस्जिद में बैठना है क्या? हरगिज़ नहीं। वक्त पर नमाज पढ़ना, मस्जिद से निकलना, लेकिन मस्जिद से घर जाने तक जिक्र और घर से फिर बाजार जाने तक जिक्र। ऐसे जो वक्त फाजी मिलेगा, फालतू मिलेगा, कुछ बेकार काम है। किचन में पकाने वाले औरत, पकाने के वक्त क्या है? कोई काम नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आपको चाहिए आप पढ़ते हुए आप खाना पका सकते हैं। चपाती पकाने के लिए क्या आप जिक्र नहीं कर सकते हैं? अभी घर साफ करते हैं, आप जिक्र नहीं कर सकते हैं? कपड़ा मशीन में डाला धोने के लिए और कपड़ा हाथ से धोने वाला, क्या वो जिक्र नहीं कर सकते? हर हालत में जिक्र कर सकते हैं। आप पूरे दिन में अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहेगा। तो वे है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के मुताबिक आपका जिंदगी बनेगा। यह है जिक्र की फायदा। जिक्र के बारे में कई बातें बताना है, मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताकर ये तज़कियत की 3 पॉइंट बताया। एक जो है यानी पहले आपको बताया तज़कियत के लिए जो है तहज्जुद। दूसरा नंबर 2 में आपको बताया जो है आप कुरान की तिलावत। तीसरा जो जिक्र। ये तीनों मुख्तसर है। इसका तफसील कभी आपको बताऊंगा, जिसको चाहिए वो पूछेगा, सवाल करेगा और उनको बताऊंगा। लेकिन मुख्तसर ये होना, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये 3 कामों कराया। तहज्जुद भी पढ़ाया, कुरान की तिलावत भी कराया और जिक्र भी कराया। इसलिए हर दाई ये तीनों को अपना दाइमन बनाना है, दाइमन करना है, तो उसका तज़कियत हो जाता है। तज़कियत की बात जो है हमारे अंदर रब्बुल आलमीन से करीब हो जाते हैं। जो रब्बुल आलमीन से करीब है वो अल्लाह की तारुफ कराने के लिए काबिलियत होता है उसको। जो अल्लाह से, शैतान से दूर है उसको डर लगता है, अल्लाह की नाम दूसरे के सामने बोलने से उसको डर लगता है, शैतान उसको डराते हैं। तो अल्लाह के तारुफ कराने के लिए सबसे बेहतर आदमी जो कर सकते हैं वो अल्लाह के करीब बंदा होना है। इसके लिए तज़कियत है। उसके बाद हमारे लिए ये 10 दिन का कैंप है। 10 दिन का कैंप में पहले आपको बताया कुछ इल्मी मालूमात देगा, दूसरा तज़कियत कराएगा। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि ये गैर मुसलमान के सामने ले जाके उससे गुफ्तगू करके दिखाएगा, क्योंकि हमारे अंदर शैतान ने ऐसे ही ये खौफ पैदा किया है। और मुसलमान से बात करेगा पूरा हंगामा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जाके देखो हमारे दुआत के साथ। तो गैर मुसलमान के पास आपको ले जाएगा और गैर मुसलमान से गुफ्तगू करके दिखाएगा। आपकी फितरत ऐसा रहेगा, पहले पहले आप जाएगा तो हमारे दाई से दूर रहेगा, आप थोड़ा दूर रहेगा,
کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گیا تو بھاگنے کے لیے، لیکن 2-3 آدمی سے وہ بات کرنے سے آپ بھی تسلی ہوگا، پھر آپ دائی کے ساتھ کھڑے ہو جائے گا. اس طرح ہے. یعنی انسان کے اندر، ہمارے مسلمان کے اندر شیطان نے ان کی دل میں ایک ڈر، ایک خوف پیدا کیا ہے اس کی سلسلے میں، اس لیے وہ کر نہیں پاتے. اس لیے فیلڈ ورک میں ایک خوف دور ہو جاتا ہے، وہ اس کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے، یہ ان کو بول سکتے ہیں. عیسائی لوگ اپنے دین کی دعوت ہر ہندو کو سناتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح آپ بھی سنانا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ کوئی قانونی رکاوٹ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ بھی نہیں سمجھنا، کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. ہمارے دستور کی دفعہ نمبر 25 اس میں آرٹیکل نمبر 25 میں کہا ہے ایک ہندوستانی کے لیے قانونی طور پر 3 حقوق دیا گیا ہے. پہلے وہ کسی بھی مذہب کو چاہے تو قبول کر سکتے. نمبر 2 وہ اس مذہب پر عمل کر سکتے ہیں. نمبر 3 وہ اس کے لیے دعوت دے سکتے ہیں. یہ 3 حقوق ہر ایک ہندوستانی کے لیے دستوراً دیا گیا ہے. میرا بات میں آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کسی وکیل کے پاس جا کے بات کر کے دیکھو یہ دستور میں اس کا حقوق ہے نہیں ہے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا. اسی لیے یہ تیسرا فیلڈ ورک ہے. یہ 3 چیزیں 10 دن میں ہم ایک آدمی کو، ایک عام انسان کو سکھانے سے وہ دائی بن جاتے ہیں. یہ ہے ہمارا ایک کام. دوسرا کام یہ ہے کہ علماء کرام کو، مدرسے سے فارغ ہونے والے نوجوان علماء کو 3 مہینے کا کورس. ہاں یہ کیا ہے؟ عوام الناس کے لیے 10 دن، علماء کے لیے 3 مہینہ. یہ کیا ہے؟ تو اس میں فرق ہے. عوام الناس کو ہم دائی بناتے ہیں اور علماء کرام کو ہم لوگ دائیوں کا معلم بناتے ہیں، اس لیے ان کو 3 مہینہ ہے. تو 3 مہینے کی کورس میں ان کو ہم لوگ سکھا دیتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم سے گزشتہ 14 سال سے جامعہ دارالسلام میں دعوتی کورس جاری ہے، اور ابھی شمالی ہند میں دلہی میں بھی سالانہ 2 کورس جاری ہیں. ایک بٹلہ ہاؤس میں تبلیغی جماعت کی مرکز میں، اس کی مسجد میں 3 مہینے کا کورس فروری، مارچ اور اپریل میں، اور رمضان کی بعد جمعیت اہل حدیث کی مرکز میں 1 کورس، اور 3 کورس ابھی ہندوستان میں 3 مہینے کا چل رہے ہیں. تو آپ چاہیے، علماء کرام ہے تو کسی بھی کورس میں آپ شریک ہو سکتے ہیں. یعنی مولانا کریم صدیقی صاحب تبلیغ جماعت سے تعلقات رکھنے والے ہیں، ان کی کورس میں شریک ہونے والے ندوی اور قاسمی ہوتے ہیں، اور جمعیت اہل حدیث کی مرکز کی کورس میں شریک ہونے والے سلفی مدرسے سے فارغین ہوتے ہیں. دونوں کے لیے انتظام ہے، کوئی مشکل نہیں. دوسرے جماعت والوں کو بھی ایڈمیشن دے گا، آپ بے فکر رہیے. تو ہر مسلمان علماء کے لیے ایڈمیشن کی دروازہ کھلا ہے، کسی کے لیے بند نہیں ہے. اس لیے جو ہے آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ 3 مہینے کا کورس ہے، یہ بھی آپ کے لیے آسان ہے. 3 مہینے میں جو ہے آپ معلم الدعات بن سکتی ہیں. تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے، آپ اس کے لیے کوشش کیا جائیں. یہ ہے ہماری طرف سے یہ کام کرنے کے لیے جو بندوبست کیا گیا. اور آپ لوگ ابھی سوال کرے گا، کیا سوال کرے گا؟ آپ کی کچھ تجربات تو سنا ہمارے لیے کم از کم. ٹھیک ہے، 1-2 تجربات آپ کو ضرور سناتا ہوں میں. پہلے تجربہ یہ ہے کہ ہمارے جامعہ دارالسلام کے سامنے، یہ عمر آباد کی سامنے اور ایک بستی ہے، پنگاتور نام ہے وہ بستی کا. وہاں ایک ہندو ٹیچر ہیں. وہ ہندو ٹیچر ہے، وہ ہمیشہ ایک مسلمان استاد کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے وہ جو بھی تمل لٹریچر لے گا، اسلامی لٹریچر لے گا، وہ لے کر وہ خوب پڑھ لیتے ہیں. 6 سال سے ٹیچر ہے، اسلامی لٹریچر پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری ایک نوجوان دائی کو معلوم ہو گیا یہ آدمی جو ہے اسلامی لٹریچر پڑھنے والا ہے،
انہوں نے ایک دن شام کو اپنے ٹیچر کے ساتھ ان کے گھر چلے گیا, ادھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ گفتگو کیا اور اس کو کلمہ پڑھا کے واپس آ گیا. وہ 6 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچا. کب فائدہ پہنچا؟ ہمارا دائی جا کے ان سے گفتگو کیا, گفتگو سے فائدہ نہیں پہنچا. انہوں نے اس کو قرآن کی آیت تلاوت کر کے سنایا تو وہ اسلام قبول کیا. یہ ہے یعنی قرآن کی آیت سنانا ہے. تو یہ ہے اصل ہمارا طریقہ. اسی طرح دوسرا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن بنگلور میں کورس چل رہے تھے. وہ کورس کے درمیان جو ہے ایک بڑے مسجد کے پہلے مالے پر ہم لوگ رہتے تھے. تو ایک کونے میں بیٹھا ہے اور ایک آدمی آ کے مجھ سے بولا, دیکھو ایک عیسائی پادری ہیں, اس کو میں نے اسلام خوب سمجھایا لیکن وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں نے بولا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. بولا وہ بولا ہرگز وہ مسجد میں مدرسے میں نہیں آئے گا. تو پھر کیا کرے گا؟ وہ نوجوان مسلم نے مجھے کہا آپ میرے ساتھ چلو. اچھا چلنے کی بات ہے, میرے ایک شاگرد کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں. 18-19 عمر کی ایک نوجوان کو میں اس کے ساتھ بھیجا. وہ دونوں گیا, مغرب سے قریب تھا, آدھا گھنٹہ وہ پادری سے گفتگو کر کے واپس آ گیا. دوسرے دن فادر چرچ سے واپس آنے کے بعد اپنے دوست مسلمان کو فون کیا. وہ اپنے کام کو چلے گیا تھا. شام کو عصر کے بعد وہ آیا تو تب فون میں کانٹیکٹ ہوا. بولا کل کی نوجوان سے ہمیں ملنا ہے. دونوں صاحب ہمارے پاس آیا مسجد میں. تو بولا کیا چاہیے؟ مسلمان نوجوان کہا یہ ہمارے فادر ہیں, اس کو کل کا نوجوان سے ملنا ہے. بولا ٹھیک ہے. وہ نوجوان کو بلا کے لاؤ. وہ نیچے سے اس کو بلا کے لایا. تینوں کو مسجد کی دوسرے کونے میں بٹھایا. بہت دور ہے, وہ مسجد بڑا ہے, بہت دور بٹھایا. تینوں گفتگو کیا. گفتگو کرتے کرتے ہمارے دائی جو ہے, دعوت جو سیکھنے والا ہے, وہ فادر کو کلمہ پڑھانا شروع کیا. تو ہمارے مسلمان نوجوان دوڑ باقی میرے پاس آیا. میرے پاس آ کے بولتے ہیں تمہارے شاگرد ہمارے فادر کو کیا کیا مجھے بتاؤ. ہم بولا آپ کیسے بات کرتے ہیں, ہم کیسا بتا سکتے ہیں؟ کل تم لوگ تینوں گھر میں بیٹھ کے بات کیا, ابھی آپ لوگ تینوں کونے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہم کیسا بتا سکتے ہیں؟ ہم تو آپ کے ساتھ نہیں تھا نا. تو سننے والے آپ بتاؤ کیا کیا میرے شاگرد, آپ بتا سکتے کیا ہے؟ ہاں برابر, میرا شاگرد ان کو قرآن پڑھ کو سنایا, تب وہ سرنڈر ہو گیا. تو یہ ہے یعنی قرآن کی تلاوت سے انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. لیکن ہمارا 4 سال اس پر محنت کرنے والے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کس وجہ سے اسلام قبول کیا. یہ ہمارا ڈرا بیک ہے. تو یہ بھی ہم سمجھنا. تو اصل چیز کیا ہے؟ قرآن پڑھ. تیسرا ایک واقعہ میں یہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے لوگ فیلڈ ورک کے لیے ایک مرتبہ آندھرا پردیش کی کڈپا ایک جگہ ہے, وہاں گیا. کڈپے میں ایک مشہور مبلغ ہے, ان کا نام ہی تلنگو مبلغ ہے. اسماعیل صاحب ان کا نام ہے, لیکن اسماعیل صاحب کو پوچھے گا تو کوئی نہیں بتائے گا. تلنگو معلم کے نام پر اس کو چٹھیاں آ رہے ہیں, اتنا مشہور ہے. وہ آدمی کا بستی میں ہمارے نوجوان گیا تو حضرت کو معلوم ہو گیا عمر آباد سے نوجوان طلبہ آیا ہے دعوتی کام کے لیے. انہوں نے بھی نکل کے ان لوگ جس مسجد میں کیمپ کیا ہے وہاں جا کے کیمپ کیا, اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بھی آدمی آئے گا ہم ان کو بانٹے گا, 3 کر کو بانٹ کے حضرت کو بھی ایک ٹیم میں بانٹ دیا. 2 نوجوان ہمارے ٹریننگ لینے والے دائی اور حضرت بھی ساتھ, تینوں نکل کے جاتے وقت حضرت ہمارے دعات سے یہ کہا دیکھو
ہم ان کو فلان منظر پڑھ کو سنانا ہے، وید کی منظر پڑھ کو سنانا ہے، اور یہ سنانا ہے، وہ سنانا ہے، وہ سب پڑھتے رہے حضرت. جاتے وقت بہت اشعار سے انہوں نے پڑھتے رہا، لیکن آتے وقت حضرت خاموشی سے چلتے ہیں اور بہت حیران پریشان سے چلتے ہیں. مسجد میں جا کے افسوس کے ساتھ وہ ہاتھ داڑھی میں رکھے ایسا بیٹھ گیا. ہمارے نوجوان جا کے پوچھا حضرت آپ آتے ہمارے ساتھ جاتے وقت بہت اچھے تھا، ابھی آپ کو کیا ہوا کر کو بچے لوگ پوچھا کچھ بیمار ہوا ہے آپ کو کیا ہوا کر کو پوچھا. وہ بولا کیا ہوگا، ایک دم غصے میں بولا کیا ہوگا، کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، کیا ہوا آپ کو بتاؤ. میں 25 سال سے غیر مسلمانوں میں دعوتی کام کر رہے ہیں، 25 سال سے. کیسا کر رہے ہیں؟ ان کی مندر میں جا کے ان کی وید کی مندر پڑھ کو سناتے ہیں، اور وید کی مندر پڑھ کو سنا کر اور ہر چیز اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ہم ثابت کرتے ہیں. سب لوگ خوب سنتے ہیں اور آخر میں وہ لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بول کے سب چلے جاتے. حضرت کا پروگرام ایک مندر سے نکل کر دوسرا مندر میں، آئندہ مہینہ دوسرا مندر میں مسلسل 25 سال پروگرام چلایا، لیکن آج تک ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا. یہ آج تک ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا. تو اس لیے حضرت پریشان تھا. آپ لوگ کے ساتھ میں ابھی نکل کے آیا تو کیا ہے، آپ نے 2 نوجوانوں کو کلمہ پڑھا کے مسجد میں لایا تو میں افسوس نہیں تو پھر کیا ہوگا. یہ بات پر انہوں نے افسوس کر رہے تھے. یہ ہے اصل بات. اسی طرح یعنی دعوت کے لیے جو ہے ہم نے اسی انداز میں کرنا ہے، اور اس کے جو ہے دوسرے بھی واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم آپ کو سناؤں گا. اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی، سننے والے آپ کو بھی، امت مسلمہ کو پورے کو بھی اللہ کی تعارف دوسروں کو کرانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.